مجھے ایک سوال آیا کل کے گروپ میں کہ ممبر نے پوچھا کہ سر آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ گلہ نہ کیا کرو، گلہ نہ کرو، حالانکہ گلہ تو اپنوں سے کیا جاتا ہے، تو آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیا گلہ نہ کرنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ گلہ کرنے سے تو ہم اگلے بندے پہ، اپنا بندہ ہے اس پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا، تو سوری، ہم پیار سے گلہ کرتے ہیں، اگلے بندے سے پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا۔ تو جواب دینے کا میں سوچ رہا تھا، تو کل رات کو ایک جنازہ پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا اپنی کالونی میں۔ ایک میرے ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے والد صاحب فوت ہو گئے۔ کافی دنوں بعد میں نے جنازے میں شرکت کی، میں بھی 2-3 مہینوں بعد کوئی جنازہ آیا جس میں نے شرکت کی۔ تو نوٹ تو خیر میں پہلے بھی کرتا ہوں، تو کل جنازے میں گیا تو میں نے ایک چیز بڑی نوٹ کی، تو پھر میں نے کہا اس کو میں اس سوال کے ساتھ جواب اٹیچ کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ گلہ کرنے کے فائدے یا گلہ نہ کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ دس از کاشف شہزاد اینڈ آئی ایم این آئلٹس ٹرینر. I teach IELTS online and offline. We work in the name of Barful Educational Services in Gujarat. I also work as a student counselor and as a teacher trainer. لائف لرننگ کے چینلز پہ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کو لائک کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اپنی لائف کی تھوڑی سی وزڈم، تھوڑا سا ایکسپیرینس جو مجھے ملا ہے، میں کوشش کرتا ہوں اس کو ایک اسپریڈ کروں، جس کا فائدہ ہو سکے چلیں میرے لیے وہ دعا کر دے گا۔ تو ویڈیو جس ٹاپک کے بارے میں تھی وہ یہ تھی کہ گلہ کرنا کیسا ہے۔ گلہ تو اپنوں سے کیا جاتا ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ کہ گلہ تو اپنوں سے کیا جاتا ہے، اور یہ اپنوں سے ہی کیا جاتا تھا۔ آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے چلے جائیں تو یہ گلہ بڑا اچھا ہوتا تھا۔ نیگیٹو چیزیں، ہر ایسپیکٹ جو ہے، نیگیٹو ایسپیکٹ ہر چیز کا ہوتا ہے، لیکن اب زیادہ ہو گیا ہے۔ پہلے لوگ گلہ کر کے چپ کر جاتے تھے، اگلا گلہ سہار بھی لیتا تھا، برداشت بھی کر لیتا تھا۔ اب جو ہے وہ نہ گلہ کرنے کا حال ہے، نہ لینے کا حال ہے۔ آپ کا اگر اتفاق ہو کسی جنازے میں شرکت کرنے کا، تو آپ دیکھیں گے کہ 95% لوگ وہاں پہ صرف اس لیے آتے ہیں کہ جو لواحقین ہیں ان کو پتہ ہو کہ میں آپ کے فوتگی پہ آیا تھا۔ آپ بلیو کریں اس چیز کا، 95%، شاید میں کم بتا رہا ہوں لیکن چلے میں احتیاطاً 5% رکھ رہا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں 5% جن کو واقعی تکلیف ہوتی ہے، جو واقعی اس احساس کے ساتھ جاتے ہیں کہ یار یہ میرا محلے دار ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، میں اس کے غم میں شریک ہوں۔ 95% اس لیے جاتے ہیں کہ میں اپنی شکل دکھا کے یہ ثابت کر سکوں کہ میں تمہاری فوتگی پہ، تمہارے غم میں، دکھ میں شریک ہونے آیا تھا۔ وہ چاہے جنازے سے پہلے مل لیتے ہیں لواحقین سے، یا جنازے کے فوراً بعد مل لیتے ہیں۔ اس کو آپ اچھا کہیں یا برا کہیں، میری عادت نہیں میں آگے آگے ہو کے لواحقین سے ملوں۔ ہاں کوشش ہوتی ہے کہ اگر ملاقات ہو جائے، چلیں ان کو یہ پتہ چل جائے کہ میں آیا تھا، لیکن نہ بھی ہونا، نہ بھی پتہ چلے تو میں کہتا ہوں اٹ ورکس۔ میں اس طرح کئی جنازے میں نے اٹینڈ کیے ہیں کہ میں آ گیا ہوں۔ اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ بعض دفعہ وہ بندہ نا اپنے ذہن میں رکھ لیتا ہے کہ یار تم میرے جنازے پہ نہیں آئے تھے، مطلب میرے جو فیملی کی کوئی بھی فوتگی ہوتی تو میرے جنازے پہ نہیں آئے تھے تم۔ وہ 1 سال بعد، 6 مہینے بعد آپ کی ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ یار وہ جنازے پہ نہیں آیا تھا۔ تو ہمارے ہاں بہت سی ایسی روایات بن چکی ہیں جو صرف ہم یہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ ہاں یہ ایسا ہوا ہے، اندر سے ہمیں نہ دکھ ہے نہ خوشی ہے، بس نارمل ہے۔ ہاں یہ اچھی بات ہے، پازیٹیو بات یہ ہے کہ ہم چلیں کسی بھی نیت سے 10-15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ نکال کے کسی کے دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گلہ کرنے سے آپ سچویشن کو زبردستی اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہو، بغیر اگلے بندے کی سچویشن سمجھے ہوئے۔ آپ نے کسی دوست کو انوائٹ کیا شادی پہ، وہ شادی پہ نہیں پہنچ سکا، اس نے آپ سے میسج پہ بھی رابطہ نہیں کیا، آپ ناراض ہو گئے اس سے کہ یار میرے کزن کی شادی تھی یا میرے بھائی کی شادی تھی، آپ شریک نہیں ہوئے، کتنی بری بات ہے، آپ کو آنا چاہیے تھا، میں نے آپ کو اسپیشل انوائٹ کیا تھا۔ اب آپ کو نہیں پتہ اگلے کی کیا مجبوری ہے، اگلے کی کیا پرابلم ہے، وہ کس سچویشن سے گزرا ہے، یا وہ میسج نہیں کر سکا آپ کو شرمندگی کے باعث۔
اب دو طریقے ہیں نا، ظاہر ہے اگلے بندے کے اندر بھی شرمندگی ہے، وہ کہے گا اگلے اب میں جاؤں گا تو وہ گلہ کرے گا، تو اگلا بندہ ویسے ہی گلہ رکھ کے بیٹھا ہوا تیار کہ وہ آئے تو صحیح. آپ دیکھیں نا مقابلہ شروع ہو گیا نا اندر، بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو اب ہو سکتا ہے وہ بندہ شرمندگی کے باعث یا ناراضگی کے باعث ملے ہی نہ اگلے بندے سے 6 مہینے سال، کہ یار وہ گلہ کرے گا، وہ ناراض ہوگا. لیکن اگر آپ گلہ نہ کریں، آپ ویسے ہی پوچھ لیں کہ یار سب خیریت تھی، سب ٹھیک تھا، آپ آئے کوئی نہیں تھے شادی پہ، تو میں یہی پریشان تھا کہ یار اس طرح ہوتا تو نہیں ہے کہ بغیر فون پہ رابطہ کیے یہ بندہ ایسا کرتا تو نہیں ہے. تو یہ ایک نیا سٹائل ہے، آپ اگلے بندے کو بغیر شرمندہ کیے آپ اگلے کا بھی احساس کرتے ہیں کہ یار واقعی کوئی مسئلہ نہ ہو اس کو. اچھا اگر اس کو مسئلہ ہے، چلیں یہ تو پھر تو اچھی بات ہے، وہ بھی خوش ہو گیا کہ یار اس نے میرا احساس کیا. لیکن اگر اس کو مسئلہ نہیں ہے تو وہ جھوٹ بول دے گا، وہ کہے گا ہاں یار وہ میں ادھر چلا گیا تھا تو اس لیے میں نہیں آ سکا. سمپل. آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کیا اکھاڑ لیں گے اس کا؟ کیا اس کو گلہ کر کے کیا نکال لیں گے اس میں سے؟ اگلا بندہ آپ سے اٹیچ ہی نہیں ہے دلی طور پہ، وہ اپنے اپنے مفاد سے اٹیچ ہے، تو آپ کیا نکال لیں گے گلہ کر کے اس سے؟ بس یہی پوائنٹ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں، کہ جب ہر بندہ اپنے مطلب سے زیادہ پکا ہے، اپنا مفاد دیکھتا ہے، تو آپ وہی پرانے زمانے والی عادتیں حرکتیں کہ گلہ کر کے آپ نے اس سے کیا لے لینا ہے. وقتی طور پر آپ اس کو اپنے ساتھ کر لیں گے، لیکن دلی طور پر وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوگا. اس لیے لوگوں کے ساتھ تعلق ایسا رکھیں کہ نہ آپ کو گلے کی ضرورت پڑے، نہ انہیں ایکسپلینیشن دیتے ہوئے شرمندگی ہو. آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ بندہ جو ایکسپلینیشن دے رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ اصل میں ہماری ایموشنل ڈپینڈنسیز ہیں، لوگوں پر جذباتی طور پر ہمارا انحصار ہے، جو ہمیں گلہ کرنے پر مجبور کرتا ہے، جو ہمیں اگلے کو شرمندہ کرنے پر مجبور کرتا ہے. وہ تو آیا کوئی نہیں یار، میں تینوں بلایا سی تو آیا ہی کوئی نہیں ہے. تو بڑی عجیب روایات ہیں ہماری سوسائٹی کی. اللہ پاک ہم پہ رحم کرے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو جو صحیح کرنے والی ہیں، جو آج تک نہ کوئی ایڈریس کرتا ہے نہ کوئی صحیح ہے. اب تو خیر ایڈریس تو کئی لوگ کرتے ہیں، لیکن ان کو بڑا ٹائم لگتا ہے صحیح کرنے میں. 700-800 سال ہو گئے ہم وہی عادتیں وہی چیزیں رپیٹ کر رہے ہیں جو ہندو کرتے تھے، وہی چیزیں ہم بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری حالت پر رحم کرے، آپ کے لیے بھی آسانی پیدا کرے اور میرے لیے بھی. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.